محرم کے دن اور ان کی راتیں قبرستان کی زیارت کے لیے، ان دنوں میں قبروں پر مٹی ڈالنا، قبروں کو مرمت کرنا، قبروں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا، قبروں پر دال اور چاول وغیرہ پھینکنا، اور بے پردہ ہو کر جانا خواتین کا، خوشبوئیں لگا کر جانا اور وہاں اگربتیاں سلگانا۔ اسلام اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو مکمل کر دیا، اور اس کا قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی سچی زبان سے بھی اعلان کر دیا، ما بقی شیء یقرب من الجنت و یبعد من النار الا وقد بین لکم، رواہ الامام الطبرانی فی المعجم الکبیر بسند صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بقی شیء، کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی نہیں بچی جو انسانوں کو جنت کے قریب کرتی ہو اور جہنم سے دور کرتی ہو اور وہ بیان نہ ہوئی ہو، سب کچھ بیان کر دی ہے۔ عبادات بھی آ گئیں، ان کے طریقے بھی آ گئے، ان کے اوقات بھی آ گئی، ہر شے جو اسلام ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے اتاری، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوان ساری کی ساری اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس میں ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی۔ مگر ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے وہ اللہ رب العالمین کے اور اللہ کے رسول کے ان فرامین پر یقین نہیں کرتے۔ زبانی طور پر تو کہتے ہیں اسلام مکمل ہے، لیکن عملی طور پر ہم اس کو مکمل مانتے نہیں ہیں مسلمان۔ اس کی ایک مثال صرف دینا چاہتا ہوں۔ اس کلپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اور پھر آپ نے قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اور تم اب قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی اجازت اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ قبرستان جانے سے بندے کو موت یاد آتی ہے۔ باقی قبرستان جائیں تو کیا پڑھنا چاہیے وہاں پر جا کر، یہ بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ صحیح مسلم شریف میں کتاب الجنائز میں حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں قبرستان جاؤں تو کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم یہ پڑھو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ یہ دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا مطلب ہے قبرستان جانا اس لیے جائز ہے کہ بندے کو موت یاد آئے، اور قبرستان جا کر یہ والی دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر کچھ اور پڑھنا بھی جائز ہوتا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھا دیتے۔ اب قبرستان کی زیارت کی اجازت تو ہے، خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جاتے تھے، صحابہ بھی جاتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن متعین نہیں کیا قبرستان جانے کا، نہ جمعے کا دن، نہ محرم کے مہینے کا 9 اور 10 محرم کے دن، اور نہ ان کی راتیں، نہ اللہ نے مقرر کیے ہیں یہ دن قبرستان کی زیارت کے لیے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں یہ دن قبرستان کی زیارت کے لیے، اور نہ ہی ان دنوں میں قبروں پر مٹی ڈالنا اور قبروں کو مرمت کرنا اور قبروں پر جو ہے نا بیٹھ کر قرآن پڑھنا اور قبروں پر دال اور چاول وغیرہ پھینکنا اور بے پردہ ہو کر جانا خواتین کا، خوشبوئیں لگا کر جانا اور وہاں اگربتیاں سلگانا، یہ سارا کچھ نہ اس کا نام و نشان قرآن میں ہے، نہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں ہے۔ تو جو چیز اللہ نے متعین نہیں کی، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے متعین نہیں کی، اگر وہ چیز ہم میں سے کوئی بندہ متعین کرتا ہے تو وہ اللہ کے دین کو ناقص سمجھتا ہے، ناقص قرار دیتا ہے، اور وہ متعین کر کے کہتا ہے کہ یہ بھی دین ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ تو اللہ کو یہ معلوم تھا، نہ محمد الرسول اللہ کو معلوم تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس دن کو سپیشل یہ کام کرنے چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نہ اللہ نے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا، ہم اس کو دین بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا محرم کے 9 اور 10 کو قبرستان جانا اور قبرستان میں میلوں کو لگانا، میلے لگے ہوتے ہیں لوگوں کے قبرستان جا کر، اور بڑا کچھ ہو رہا ہوتا ہے جن کا اللہ کے دین میں، اسلام میں کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا لوگ جو جاتے ہیں
اس کو ثواب سمجھتے ہیں، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، نیکی کا کام سمجھتے ہیں، تو نیکی کا کام تو وہ ہوتا ہے جو رب نے اتارا ہے اور محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے۔ جو نہیں اتارا رب نے، نبی نے نہیں بتایا، وہ بظاہر ہمیں نیکی بھی لگے، وہ نیکی ہوتی نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اذان پڑھنا قبر پر جا کر یہ نیکی نہیں ہے، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ اللہ کے نبی کی زندگی میں پڑھی گئی، نہ صحابہ نے کسی نے اذان پڑھی قبر پر جا کر قبرستان میں۔ وہ اذان پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اب اذان پڑھنا بظاہر اچھا کام ہے، لیکن اس کو وہاں پر جا کر پڑھنا یہ نیکی نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور یہ بدعت ہے، اور یہ گمراہی ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ ایسے ہی متعین نہیں کیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان دنوں کو قبرستان کی زیارت کے لیے، ہم متعین کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ ہم نے شریعت کے اندر اضافہ کیا ہے، اور شریعت کے اندر اضافہ کرنا اپنے آپ کو اللہ کے برابر بنانے کے مترادف ہے، اور اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کی تکذیب کے مترادف ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا لازم ہے ہمارے لیے۔ قبرستان جائیں، موت کو یاد کرنے کے لیے جائیں، لیکن پورے سال میں کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی وقت کو اس کے لیے متعین مت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔